جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، یعنی جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک کا ذکر قرآن میں ہے صریح الفاظ کے ساتھ، ویسے تو اور الفاظ کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن صریح الفاظ کے ساتھ ایک کا ذکر قرآن میں ہے اور ایک کا ذکر حدیث میں ہے۔ قرآن کریم میں سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، میرے دوست سے دشمنی کرے گا، جو اللہ کا دوست ہو، جو ولی اللہ ہو، اس سے دشمنی کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، تو اس سے بھی میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اس کو بھی میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے دوست سے دشمنی کرنا وہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، ایسے ہی سود کھانا یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن۔ مشرکین نے ایک موقع پر فرمایا انما البیع مثل الربا، عام کاروبار خرید و فروخت وہ بھی تو سود کی طرح ہے، بلکہ انہوں نے سود کی طرح ہے، عام جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ بھی تو سود ہے، یعنی عام کاروبار میں بھی تو نفع کماتے ہیں تو سود میں بھی تو نفع کمایا جاتا ہے، اور کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے احل اللہ البیع، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر فرمایا، اور سود کے بعد اللہ تعالیٰ سود کے تذکرے کے بعد فوراً جہنم کا تذکرہ فرمایا، یعنی سود خوری ایسا گناہ ہے جس سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، جہنم گویا کہ اس کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اس لیے یہاں سودی آیات ہیں، سود کے بارے میں آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اور یہ قرآن کریم کی آخری آیات میں سے، اور سب سے آخری آیت فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ دیکھو ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس حاضر ہوگے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور سب کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بہت سارے گناہوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا ایسے ہوتا ہے۔ بہت سارے ماڈرن لوگوں کو بہکاتے ہیں، جی فلانی چیز جہنم میں جائے گا، یہ اس سے مراد کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ علماء بتاتے ہیں۔ لیکن سود کے بارے میں جتنی آیتیں وہاں اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، خطاب ہی ایمان سے کر رہے، کسی کو شک نہ ہو۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ دیکھو سود مت کھاؤ، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور اس جہنم کی آگ سے ڈرو، اس جہنم کی آگ سے بچو، ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سود کھانے کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے، وعیدیں آئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی سود پر بہت زیادہ وعید آئی ہے، اور آج سود سب سے زیادہ عام ہو چکا ہے، قدم قدم پر سود ہے، ہر چیز میں سود ہے، یعنی عام چلتے پھرتے آدمی سود میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا
کہ آخر زمانے میں ہر شخص کو سود ضرور پہنچے گا، اگر سود نہ پہنچا تو سود کا بھاپ اور دھواں ضرور پہنچے گا۔ اس زمانے میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، لیکن آج ہر قدم پر سود کے لیے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے۔ یعنی اور طریقوں سے مال ملنا مشکل، لیکن سود کے ذریعے سے آسان بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے، قیامت کی علامات میں سے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے حالات کے اسباب میں سے ایک سبب سود ہے۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہم دانستہ جان بوجھ کر کبھی بھی ہم سود کی کاروبار نہ کریں، اور جنہوں نے آج تک کیا اس سے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کا گناہ معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں تو سود کے کھانے پر 1 پیسے پر اللہ کی تو لعنت۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔